یہی حال ہے. بولے تو صحیح نا، سر نہ ہلایا کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. یعنی ہم لاکھ پتی ہیں، ہم نے لائٹنگ پہ لاکھوں پیسے لگا دیے ہیں، ہم نے باحیات پروگرام پر پیسے لگا دیے ہیں، لیکن ہمارا ناطقان یہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے جس نے مدینے جانا ہے وہ سبحان اللہ کہے. کیا اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے؟ کیا سکھا کیا رہے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ بے عملی پھیلا رہے ہیں. کیا پھیلا رہے ہیں؟ بے عملی پھیلا رہے ہیں. یا پھر حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جاؤں میں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر جو آپ نے صحابہ کی تھی. حضور نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قائل کا معنی کیا ہے؟ اس پر عمل کر لیا. کیا کر لیا؟ زندگی میں اس پر عمل کر لیا. حضور نے فرمایا اس کی نجات اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اس کی نجات اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اور حضور نے فرمایا جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اب یہ بات جب صحابہ نے سنی، یہ بات جب صحابہ نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیں علماء سے، تو ایک صحابی اٹھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی حسنات کی سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پر 1,24,000 نیکیاں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر قائم رہا اس کی نجات اللہ کے ذمے، پھر ہمیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانیت کے ناطے سے یہ سوچ صحابہ کے ذہن میں بھی آ گئی. آئی تو سوال کیا نا، ہم اریسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ہم جہنم میں کیسے جائیں گے جب اللہ کی اتنی صحابت ہے حسنات کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا. وہی اس غلط فہمی کو دور کر دیا. یہ ہمارے دوست پوری حدیثیں نہیں سناتے، صرف ایک بات سنا کر چلے جاتے. حضور نے فرمایا ہاں یاد رکھو جب نیکیاں قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے اگر ان کی حسنات اور نیکیوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ان کا متحمل ہو سکے گا نہیں، اٹھا نہیں سکے گا. لیکن جب ان نیکیوں کا موازنہ اللہ کی نعمتوں سے کیا جائے گا تو وہ دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، ایک آنکھ کے بدلے میں ساری زندگی سبحان اللہ کہتے رہو، ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ کہنا اور نیکی ہے، یاد رکھیں. آنکھ نعمت اور ہے، اللہ کی نعمتوں کا جب موازنہ کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. ہاں اللہ جس کو اپنے فضل اور رحمت سے بخش دے وہ بخش دے. تو یہ باتیں پوری بتانی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، پھر حضور نے فرمایا جو شخص کوئی برائی کرتا ہے پھر جتنے لوگ اس پر برائی کرتے ہیں ان کا گناہ بھی اسے ملتا رہے گا. ہم آگے چلتے ہیں. ابن کثیر امام التفسیر جن کو کہا جاتا ہے، امام التفسیر، آپ نے ایک حدیث نقل کی. آپ فرماتے ہیں اور یہ روایت طبرانی سے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا، کیا میں آہستہ اس لیے پڑھوں گا کہ آپ سمجھ لیں. آج ہم دنیا آخرت کو بھول چکے ہیں. دنیا ہماری ماں اور باپ بن چکا ہے، اور جتنا بڑے طبقے کے لوگ ہیں انہیں تو دین سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ پیسے دے کے سمجھتے ہیں دین بھی حاصل ہو گیا، پیسے دے کے سمجھتے ہیں محبت رسول بھی مل گئی، 4 دیگیں پکا کے سمجھتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹ نجات کا مل گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات انہیں بتانی چاہیے اور انہیں اس خوش فہمی سے باہر نکلنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے صرف چلا، اس کے ساتھ چلا اور وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے نکل گیا. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہمارے سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. امام ابو حنیفہ نے انکار کیا، نہیں بولے کیا. قاضی القضات چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا. جب خلیفہ بنو عباس نے کہا جناب آپ بنے چیف جسٹس اسلامی اسٹیٹ کے، تو امام ابو حنیفہ نے کہا
خلیفہ صاحب میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل. آج سفارشیں ڈھونڈتے پھر رہے. آج تو اپنی پسند کی وزارت نہ ملنے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جہاں پیسہ کم ہو ناراض ہو جاتے ہیں، جہاں رشوت کم ہو ناراض ہو جاتے ہیں. اپنی پوسٹنگ اپنے ایریاز میں کرانے کے لیے خدا کی قسم لاکھوں روپے رشوت دی جاتی ہے. محکمے لینے کے لیے لاکھوں روپے رشوت دی جاتی ہے. اور قربان جائیں امام ابو حنیفہ چیف جسٹس بننے سے جب انکار کر دیا تو خلیفہ نے کہا آپ اہل ہیں، آپ اہل، آپ بتائیں آپ اہل تھے کہ نہیں؟ جی امام ابو حنیفہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، کوالیفیکیشن تھی، ان کی کوالیفیکیشن تھی، بن سکتے تھے. تو خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اس کے اہل ہیں. تو آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک جھوٹا شخص چیف جسٹس بن سکتا نہیں. اور آج جتنا بڑا جھوٹا ہے، جھوٹا ابن جھوٹا ہے، جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے. یہ تو ہمارا معیار بن چکا ہے. تو ہمارے سلف صالحین نے انکار کیا. اب لسٹ بڑی لمبی ہے. انہوں نے مدد سے انکار کیا. پھر یہ نقل کہاں کی؟ تفسیر روح المانی کے اندر اس آیت کے تحت پھر حدیث آئی فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. اس آیت کے تحت کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین ظالم جو ہیں ان کے مددگار نہ بنو. ظالموں کو ووٹ ہے اوکھا گم میں. یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیختے ہیں، خود آپ نے پہنچایا کیا؟ خود آپ نے کرسی پہ بٹھایا، خود آپ نے وہاں اہل بنایا، اور اب کہتے ہیں ایک میٹرک پاس اسٹیٹ آف دی ہیڈ کیسے بن گیا؟ آپ نے خود بنا دیا اور وہ اسٹیٹ آف دی ہیڈ بن کے اب فیصلے کر رہا ہے. اب جتنی اس میں عقل ہے وہ ویسے کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث اس آیت کے تحت حدیث نقل کی روح المانی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں، قیامت کے روز آواز دی جائے گی، قیامت کے روز ایک آواز دی جائے گی، کہاں ہیں ظالم لوگ، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ جہاں تو بچ جاتے ہیں، جہاں بختر بند گاڑیوں میں آتے ہیں، جہاں انہیں ہار پہنائے جاتے ہیں، جہاں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جہاں ان کے لیے ٹریفک بند کر دی جاتی ہے، جہاں ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے آتی ہیں. لیکن قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہاں ہیں یہ ظالم؟ اور صرف ظالم نہیں، ان کے مددگار کہاں ہیں؟ ہم مددگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی آگے الیکشن آ رہے ہیں، آپ کہیں گے سیاسی تقریر ہو گئی ہے نہیں؟ آگے الیکشن آ رہے ہیں، ظالموں کی مدد نہ کریں، گھر بیٹھے، آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ وہاں نہیں لے جائے گا. لیکن اس وقت ان کی ایک علماء ونگ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلم لیگ علماء ونگ، پیپلز پارٹی، آج میں نام بھی لے رہا ہوں، علماء ونگ. مجھے وہ عالم باہر کہیں نظر نہیں آئے، نہ کبھی مسجد میں نظر آئے، نہ کبھی تقریریں کرتے نظر آئے. بس ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وہ پیسے کے مولوی، ان کو فتوے دیتے کہ یہ کام کرو. یہ ان کی ایک علماء ونگ بھی ہے، پھر ان کی ایک کلچرل ونگ بھی ہے، ایک ڈانس کرنے والی ونگ بھی ان لوگوں کی ہے. اور یہ ساری ونگیں خدارا آپ تو مدد نہ کریں، کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا ظالم کہاں ہیں اور پھر ان کے مددگار کہاں ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموں کی دوات میں سیاہی بھری، یہ بڑا کام ہے، جنہوں نے دوات ٹھیک کی، جنہوں نے پین ٹھیک کیا، پین کو درست کیا، ظالم کو انک بھر کے دی پین کے اندر. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسے مددگاروں کو بھی لوہے کے تابوت میں بند کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو ہم تو ٹھپے لگا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو. اس وقت آئیں گے ووٹ دینا ایک کیا جی کیا کہتے ہیں قومی امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے. ارے ووٹ لینے کے بعد بھی ایک فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ فرائض شروع وہاں سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. عوام نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں اقتدار دے دیا، تمہیں عزت دے دی، تمہیں توقیر دے دی، تمہیں وہاں بٹھا دیا. اب تمہارا کام ہے کہ قوم کو بیچو نہیں، قوم کو مدد وہاں کرو جہاں کرنی ہے، جہاں مدد نہیں کرنی وہاں مدد نہ کی جائے.
ابھی یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے دنوں پر